وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعجل. تعریفیں اس عظیم مسجود کے لیے جسے قید خانے میں موسی کاظم نے سجدے کیے، اور ہدیہ درود و سلام اس سجدہ گزار کے لیے جس نے 14 سال قید خانے میں ایسے سجدے کیے کہ زمانے کو حلیف سجدہ طویلہ کا مفہوم سمجھا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبین بصقرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اما بعد، شکر خداوند موسی کاظم. سلسلہ مجالس 26 محرم سے شروع ہوا، 1442 سنہ ہجرت. عنوان امام مجتبیٰ علیہ السلام فی القرآن الکریم، اور سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں. پروردگار کا احسان کہ اس نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ مسلسل 12 امام اس مکتب کے لیے نہیں بلکہ تمام تر انسانیت کے لیے عطا فرمائے. اب جو ائمہ کو اپنا لے تو اس نے انسانیت کے محسن کی بات کو محفوظ کر دیا کہ غدیر خم میں عصبیت کو ہٹاتے ہوئے، تعصب کی اینک کو اتارتے ہوئے، آباء و اجداد کے قاتل سے نفرت کے بجائے علی سے محبت سمجھتے ہوئے، اللہ اکبر، یعنی اس حد تک کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نسل پرستی نہ گئی. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آباء و اجداد کی محبت نہ گئی. حالانکہ آباء و اجداد اگر کافر تھے تو علی نے قتل کیے، اگر کافر نہ ہوتے تو علی کیوں قتل کرتے؟ تو کافروں کی محبت میں علی کو چھوڑ دیا. اس سے بڑا اور نقصان آپ نے کیا کیا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے جملے ارشاد فرمائے تھے، ان میں کچھ جملے میں نے بیان کیے، اور چونکہ میرے عنوان سے متصل ہیں، یہ ایک کے بعد ایک ائمہ کی تعریف. اور پورے قرآن میں اگر تلاش کرتے ہوئے چلیں تو ہر ایک مقام پر ائمہ کے حوالے سے جہاں جہاں اول العلم کا تذکرہ ہے کہ صاحبان علم کون ہیں تو آل محمد ہے. اگر تذکرہ اس بنیاد پر کہ راسخون فی العلم کون تو آل محمد ہے. اگر تذکرہ اہل ذکر کے بارے میں تو آل محمد ہے. تذکرہ انما یرید اللہ کے عنوان سے تو آل محمد، اور تذکرہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے عنوان سے جہاں آل محمد ہیں وہاں امام حسن مجتبیٰ ابو محمد. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جہاں جہاں تذکرہ آل محمد کا ہے، کنیت مولا کی ابو محمد. عجیب انداز ہے کنیت کا، عجیب انداز ہیں آپ کے القاب کے، چونکہ آج مخصوص تذکرہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے سے. خدا کا بڑا احسان
کہ پروردگار نے ایک اور ابو الحسن کائنات کو عطا کیے، اور ایسے ابو الحسن عطا کیے کہ ایک صف انبیاء میں موسیٰ جلال خدا کا مظہر بنے، ایک صف ائمہ میں موسیٰ جمال خدا کا مظہر بنے۔ عجیب بات ہے، وہ موسیٰ صاحب ہیبت تھے، یہ موسیٰ کاظم ہے۔ اور کاظم ہونے کے اعتبار کو بعض علماء نے اپنے طور پر لکھا۔ عبداللہ بن ربیع کہتے کہ 7ویں امام کو کاظم اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے زمانے میں مشکل حالات بہت تھے، اور آپ کے لیے سب سے ایک بڑا امتحان یہ تھا، ایک مذہب بنائے واقفیہ فرقہ، آپ کہہ سکتے واقفیہ کا مطلب کہ جو امام صادق علیہ السلام پر آ کر رک گیا، ایک 4 امامی، ایک 6 امامی، اور 6 امام کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کو زمانے کا امام مانے، کیونکہ حالات اتنے سخت تھے، زمانہ عباسی خلفاء کا اتنا سنگین تھا، جس سے آج ہم بیٹھ کر 6 امام کے بعد 7ویں امام کا نام لیتے ہیں، تو آج ہم اس دور میں بات کر رہے ہیں۔ اس دور میں 7ویں امام کو پہچاننا، کیونکہ 6 امام علیہ السلام نے اپنی وصیت میں ایک نام نہیں رکھا تھا، آپ نے 4 یا 5 نام رکھے تھے، ان میں سے ایک نام 7ویں امام کا تھا۔ تو اب جو عام لوگ تھے پہچان نہیں پا رہے تھے کہ زمانے کا امام کون ہے، اس لیے پورا فرقہ بن گیا، فرقہ واقفیہ، جیسے اسماعیلیہ، امام کے ہی فرزند جناب اسماعیل کو اپنا امام ماننے والے۔ اور غور کیجئے گا یہ کیسے لوگ تھے، امام کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، عقیدہ کس کا ہے؟ اسماعیل کا۔ امام کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، عقیدہ کیا ہے؟ واقفیت کا، رکے ہوئے، وقف کیا ہوا، امام سے ہاتھ ملا رہے ہیں، امام کے ہاتھ چوم رہے ہیں، امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ مخالفت امام، یعنی یا واقفیت پر ہیں یا اسماعیلیت پر ہیں۔ اور امام ان تمام کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ کر ان کے عقیدے کا اعلان نہیں فرماتے تھے، تحمل فرماتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی قبلہ۔ اگر کوئی دل کی بات جانتا نہ ہو تو آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، مجھے کیا معلوم۔ لیکن اگر کوئی دل کی بات جانتا ہو کہ سامنے والا کس خیال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے ظاہری انداز کو دیکھ کر اس کے باطن پر صبر کرے، یا راوی کا خیال ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہ جب سے خدا نے کائنات بنانے سے پہلے آل محمد کے انوار کو بنایا، تب سے موسیٰ کو کاظم بنایا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ اور چونکہ ہر سال اس عشرے میں تذکرہ امام کا ہوا کرتا ہے، تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں، تاکہ اگر آج کوئی پچھلے سال نہ آ سکا ہو، اس سال بیٹھا ہوا ہو، تو اس کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ، کاظم کے لفظی معنی کیا؟ کاظم کے لفظی معنی ہے غصے کو پی جانے والا۔ کاظم کے ایک اور معنی ہے، کہتے ہیں جب کسی مشکیزے میں پانی بھر دیا جائے اور اتنا بھر دیں کہ وہ اس کے گلے تک فل ہو جائے، اور اوپر سے گلے پر رسی باندھی جائے تاکہ پانی اندر محفوظ ہو جائے، تو اندر بھرا ہوا پانی مشکیزے میں، اوپر آپ نے اس کے گلے پہ جو رسی باندھی اسے قزم کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اب اندازہ کیجئے گا، کبھی کبھی آپ جملہ استعمال کرتے ہیں اردو محاورے میں کہ آگ بگولا ہو گیا، یعنی پورے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کوئی جملہ سنا یزید کی حمایت میں، پہلے تو مرد آ رہے تھے، سنا عورتیں بھی آنے لگی ہیں۔ خیر جو مرد آتے تھے وہ بھی مرد تھے، اللہ پڑھے محمد وعلى محمد۔ تو باتیں بڑی آسان سی ہیں کہ
تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے نا، تن بدن میں آگ لگ جانا اور اس آگ کو اپنے منہ سے فائر نہ کرنا، یہاں روک دینا، یہ ہے قذف۔ اس کو آگ کو اپنے اندر جو بھر چکی ہے، کسی کی بات پر غصہ آ گیا اور بڑا غصہ آیا اور آپ نے برداشت کر لیا۔ ایک تو ہے نارمل غصہ، بس آیا اور ایک سیکنڈ کے لیے آپ نارمل ہو گئے۔ ایک ہے پورا بدن جل رہا آگ کے اندر، اور اس آگ کو آپ نے اپنے ذہن سے نکلنے نہ دیا، اظہار نہ کیا، کنٹرول کر لیا۔ اس کنٹرول کو رسی کو قزم کہتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں اگر شرکت ہو اور ہم کاظمی بن کے اٹھیں، صلوات پڑھے محمد والے، اور ساتویں امام کی دو دعائیں آپ کی خدمت میں، اور پھر اپنے عنوان سے بات کو مربوط کریں گے۔ امام کی دو دعائیں خاص طور سے، ایک سجدے کے حوالے سے، ایک سجدے کے علاوہ۔ کبھی اگر موقع میسر اور سجدے میں یاد رہ جائے تو پڑھ لیا کیجئے، تاکہ ساتویں مجھے ملاقات ہو تو مولا کو بتا سکیں، مولا ہم نے آپ کے دعاؤں میں سے ایک دعا یاد کر لی تھی۔ اور کریم تو کریم ہے، اگر کوئی ایک جملہ بھی امام کا امام کی خدمت میں پیش کرو گے، اللہ اکبر، تو امام کو یہ ہمارے آپ کے آنسو، یہ رومال، یہ تمام تر آثار عبادت، یہ دیکھنے کی حاجت نہیں، وہ یہیں موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو امام وقت نہ ہوتے، وہ سب کی زبان جانتے ہیں، وہ ہر زبان کا ہر محاورہ اور ہر جملہ جانتے ہیں۔ یہ ساتویں امام کے اپنے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں، ہر زبان کا ہر جملہ اور ہر محاورہ زمانے کا امام جانتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر ذی اور روح کی زبان ہم جانتے کہ روح اگر امر ہے تو ہم صاحب الامر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو امام کی دعا سجدے کے عالم میں، سجدے شکر۔ میں نے ابھی جملہ استعمال کیا خطبے میں، تو اس کا ترجمہ بھی کر دوں۔ بہت سارے القابات ہیں مولا کے۔ مولا کا ایک لقب ہے حلیف السجدۃ الطویلہ۔ چوتھے امام سجاد، چوتھے امام سید الساجدین۔ تو ہر زمانے کے لحاظ سے القاب الگ الگ، کہ ہر زمانے میں انداز معرفت اس انداز سے رہا کہ مختلف دکھائی دیا۔ سجاد بہت سجدے کرنے والا، سید الساجدین ہر سجدہ گزار کا سردار، حلیف السجدہ صرف نہیں، الطویلہ۔ طویلہ کا مطلب لمبا۔ کتنا لمبا؟ پہلے حلیف کسے کہتے ہیں؟ حلیف اور حریف آپس میں ضد ہیں۔ حریف کہتے ہیں مخالف کو، حلیف کہتے ہیں اتحادی کو، چاہے وہ پھر پارلیمنٹ میں آئے یا نہ آئے وہ الگ بات ہے، غائب ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ ایک ہے حلیف، ایک ہے حریف۔ ساتویں امام حلیف کس کے؟ جیسے شہزادی کونین حلیفۃ التقوی، حلیفۃ الورع، آپ تقوی اور ورع کی حلیفہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ساتویں امام کے لیے استعمال ہوا حلیف السجدۃ الطویلہ، یعنی سجدہ طویلہ اور ساتویں امام ساتھ ساتھ ہیں۔ یوں کہو سجدہ طویلہ، یوں کہو ساتویں امام بات برابر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ کیوں امام کو یہ لقب دیا گیا؟ آپ کا سجدہ کتنا طولانی ہوتا تھا، کبھی غور کیجئے گا۔ بہت تفصیل میں جاؤں تو باتیں کہیں اور نکل جائیں گی۔ کچھ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ طولانی سجدہ کرنے سے آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پریشر خون کا دماغ کی طرف آتا ہے، پریشر خون کا دماغ کی طرف آتا ہے جب انسان سجدے میں ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو جتنی دیر تک آپ سجدہ کریں گے
اتنی دیر تک آپ کا دوران خون دماغ کی طرف زیادہ رہے گا، اور جب دماغ کو خون زیادہ ملے گا تو فکر اچھی ہوگی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جب دماغ کو خون زیادہ ملے گا تو دماغ اچھا کام کر سکے گا نا، تو معراج کے لیے فکر کامل چاہیے۔ تو آپ سجدے میں کتنا دیر تک بیٹھ سکتے؟ اللہ اکبر۔ ہماری اور آپ کی سجدے کی جو ٹائمنگ ہے وہ مشکل سے سیکنڈز میں ہوتی ہے، اور بہت کوئی 2-4 ہم میں سے ایسے ہوں گے انشاءاللہ جو منٹس میں کاؤنٹ کر سکتے ہوں گے کہ میں سجدہ کرتا ہوں 5 منٹ والا، میں کرتا ہوں 10 منٹ والا، میں کرتا ہوں 20 منٹ والا۔ ٹھیک بات واضح؟ سجدے چھوٹے ہیں، خواہشات لمبی ہیں۔ سجدے سیکنڈز میں ہیں، خواہشات ڈالر میں ہیں۔ کیا بنے گا؟ امام فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاؤ تو اللہ تمہارے کیے ہوئے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ تو ہم خدا کے لیے عبادت جو کرتے ہیں وہ تو واجب اور جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ لمبی چوڑی، یہ بھی دے دے اور وہ بھی دے دے اور وہ بھی دے دے، سب دے دے۔ آپ کیا دو گے اللہ کے لیے؟ انسان عجیب ہے، میں کہا کرتا ہوں خدا سے مانگتا ہے جھولی پھیلا کر، اور خدا کو دیتا ہے گن گن کے۔ صلوات پڑھیں محمد تو روایات 2 انداز سے ملی، ایک تو کسی شخص سے موہب کا امام کی زیارت کو جانا جب امام ربی کے قید خانے میں تھے، اور ایک روایت کے اعتبار سے خود ہارون جب ٹہلنے نکلتا تھا تو ربی کے قید خانے تک آتا تھا، اور ربی کے قید خانے کے اوپر سے جھانکتا تھا، تو ایک دن کہنے لگا ربی سے، یہ روز میں قید خانے میں دیکھتا ہوں کوئی سفید چادر سی پڑی ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ مدینۃ المعاجز سے بیان کر رہا ہوں، معجزات کا شہر۔ ہارون خود کہتا ہے کہ یہ کچھ سفید چادر سی پڑی ہوتی ہے تیرے بیسمنٹ کے قید خانے میں۔ اصلاً قید خانہ کیا تھا؟ وہ ہاف بیسمنٹ تھا، جہاں کوئی صرف کھڑا ہو 2 منٹ کے لیے، اور وہ بھی نیچے کچھ ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے مشاہدہ ممکن تھا، تو وہاں اتر کے وہ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کو قید خانہ بنایا گیا تھا۔ اتنا چھوٹا تھا کہ نہ پورے قد سے لیٹ سکتے تھے نہ پورے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ تو ہارون کہتا ہے یہ سفید سی کیا چادر پڑی ہوتی ہے؟ تب اس نے ربی نے کہا یہ سفید چادر نہیں ہے، یہ جس کو تو نے قید کروایا نا یہ وہ ہے۔ اتنے کمزور ساتویں امام تھے، اتنے کمزور تھے کہ جیسے کوئی چادر پڑی ہوئی ہو۔ تو اس نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا اتنے سجدے کرتے کہ سورج جب نکلتا، صبح کی نماز کے بعد تعقیبات پڑھ کر فارغ ہوتے، جب قضا کا وقت ہوتا ہے تو سجدے میں سر رکھتے، یہاں تک کہ زوال آفتاب ہو جاتا ہے۔ حلیف السجدۃ الطویلہ۔ اب مجھے بتائیے گا اگر سورج نکلے 7 بجے اور زوال ہو 12 بجے، 5 گھنٹے کا سجدہ، اور شاید کوئی سمجھے کہ اتنا طویل سجدہ شاید آنکھ لگ گئی ہو، تو جواب میں خود قید خانے کا نگران کہتا ہے بغیر تجدید وضو کے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، بغیر تجدید وضو کے، اللہ اکبر، آپ نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوتے تھے،
گویا ایک وضو کے عالم میں آپ کی صبح کی نماز سے لے کر اور ظہر کی نماز تک کا درمیان کا پورا وقت سجدے کے عالم میں گزرتا تھا. حلیف السجدۃ الطویلہ امام ابو الحسن موسی کاظم. اللہم صلی. اور رات میں یحیی اللیل من السحر الی السحر، اور رات بھر جاگتے تھے. من السحر الی السحر، ایک سحر دو جشمی ہے سے ہے اور ایک سحر ہا حلوے والی ہا سے. ویسے آپ کو حلوے سے کیا شوق؟ حلوے کا تعلق تو کہیں اور سے ہے. اس کو احتساب کا جلوہ دکھائی دے کشمیر کے حلوے کی بجائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہمارے سمجھانے کے طریقے ہوتے تھے کہ وہ استاد سمجھاتے تھے بیٹا ایک حلوہ والی ہا ہوتی ہے جو حلق سے نکلتی. تو دو لفظ ہیں رات کے حصوں کے لیے، ایک سحر ہے سین ہا، کون سا ہا؟ دو جشمی ہے سحر. ایک حلوے والی ہا سحر. دونوں میں فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ ایک سحر کہلاتا ہے رات کا درمیانی حصہ، اور سحر کہلاتا ہے وہ جو صبح کی نماز سے پہلے کا وقت ہو. اور یہ ایسے اوقات ہیں کہ جن میں آپ رات بھر جاگتے رہیں آپ کو خاص نیند کب آتی ہے؟ جب 2, 2:30, 3 بجنے والے ہوں. وہ تو خیر مسئلہ وہ بھی ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ بہت منتیں کرتا ہے، اب تو سو جاؤ، اس سے پہلے کہ اذان ہو جائے سو جاؤ. جب سو جاؤ گے تو قلم تم سے اٹھا لیا جائے گا. خدا سوئے ہوئے انسان کے اعمال تو لکھتا نہیں ہے. سو جاؤ. تو امام اس خاص وقت میں یحیی اللیل، رات بھر جاگتے تھے. رات کا مطلب نصف شب سے لے کر اور صبح کی اذان تک، یہ رات بھر جاگنا. پھر صبح کی نماز کی تعقیبات کے بعد امام سجدے میں پڑھتے کیا تھے؟ اتنا لمبا میں نے آپ کی خدمت میں عنوان مکمل کیا اس دعا کے لیے، اگر وہی بھول گیا تو کیا ہوگا؟ اب امام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت. یہ دعا یاد کرنا چاہیے، یاد کروانا چاہیے. روزی روٹی سب مانگتے ہیں سجدے میں جا کے. ساتویں امام روزی روٹی نہیں مانگتے تھے، وہ تو بانٹتے تھے. مانگتے تو مخلوق پروردگار ہیں اور بانٹتے حجت پروردگار ہیں. اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ موت کے وقت راحت عطا فرمانا. راحت کا مطلب ویسے تو اب SOPs کا زمانہ ہے اور ہم بلا فصل کے ماننے والے بھی فاصلے سے بیٹھتے ہیں کہ جو راحت آپ کو ملتی ہے نا، کبھی آپ نے اس زانو پر، کبھی آپ نے اس پہلو پر اپنی نشست کو تبدیل کیا. اب اگر مجمع زیادہ مل کے بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو ایک ہے گھٹن، ایک ہے راحت. اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت. خدایا میری موت گلا گھوٹنے کے انداز میں، حبس میں نہ ہو، ایسی ہو کہ راحت ہو. راحت کا مطلب، راحت کا ایک مطلب تو آسانی، کشادگی، ایک مطلب ہے خوشبو کا سونگنا. اور اسی سے انشاءاللہ ہم مسائل پر آئیں گے جب آگے بات پہنچے گی. راحت روح سے نکلا ہوا لفظ، سونگنا. اور مومن کی موت تو جیسے گلاب کا پھول سونگ آتی ہے. جلوات پڑے محمد و آل محمد. اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب.
تو موت کے وقت تو خوشبو سے ہو، راحت اور آسانی میں ہو، گلا گھوٹ کے نہ مارا جائے، فرشتہ تھپڑ مار کے نہ مارے، سلام کر کے لے جائے، سلام کر کے لے جائے، پروٹوکول میں لے کر جائے، گرفتار کر کے نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ والعفو عند الحساب، اور جب قیامت میں حساب کتاب تو مالک اس وقت حساب کے وقت میں بخش دینا، اللہ اکبر۔ اور جب حساب کے وقت میں خدا معاف کر دے، بچائی کیا، صلوات پڑھے محمد